بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میری رائے چینل. آج ہم بات کریں گے بھارتی جارحیت کا ننگا ناچ اور حکومتی ترجیحات. یہاں پر ایک سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اس حکومت کو فارم 47 والی کو کوئی ہوش کوئی خبر نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. انٹرنیشنل لیول پر ہمارے اوپر ہمارا کیسے مذاق بنایا جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ یہ ایک اپنا بانڈ پن جغت بازی، اس کے علاوہ انہیں کام کوئی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو جو ڈرونز کی برسات ہے نا بھارت کی جانب سے، ننگی جارحیت، اسرائیلی ساختہ 25 ڈرونز جو ہیں وہ پاکستان کے حدود میں آگے تباہ ہوئے ہیں. ان کے لاہور، گجرانوالہ، چکوال، اٹک، باولپور، چھور اور مختلف علاقوں کے کراچی کے قریب بھی ڈرون گرائے گئے ہیں. تو بات یہ ہے، یہ آئی ایس پی آر نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. میں بالکل تصدیق والی بات پر بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ فیک نیوز کا ایک بازار گرم ہے کہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. رات 2 بجے تک 3 بجے تک تو یہ ہوتا رہا جی امرتسر پاکستان نے حملہ کر دیا، فلاں تباہ کر دیا، فلاں تباہ کر دیا. بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، بہت ساری ویڈیوز گردش کر رہی تھی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن پاکستان نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا بدقسمتی سے. اور قوم جو ہے وہ ابھی تک یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ حکومت کیسے یہ آگے بڑھ کر جواب دیتی ہے. یہ کیسے بھارتی جارحیت کا آپ دیکھیں نا، انہوں نے میزائل حملہ کیا، ہم نے جواب نہیں دیا. جواب میں ہم نے جو اپنے دفاع میں جو کیا وہ کیا. ان کے طیارہ گرا یا جو بھی ہوا، طیارے گرے، لیکن ہم نے ان کی انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن نہیں کی. حملہ انہوں نے کیا، ہم نے اپنا دفاع کیا اور ہم نے جواب نہیں دیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ رات گئے سے لے کے صبح تک یہ اب ڈرونز کی فوٹیج ہر چیز سب کچھ موجود ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، جب تک ہم جواب نہیں دیں گے، دیکھیں ہمارے اوپر پاکستان کے سب سے بڑا ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ڈرونز بارڈر سے اندر آئے، کتنے کلومیٹر اندر آئے، وہاں پر آ کر وہ تباہ ہوئے. وہ بارڈر پر ہی کیوں نہیں تباہ ہوئے؟ یہ اب سوالات اٹھ رہے ہیں. سوشل میڈیا پر بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، باقی میڈیا پر بھی، انٹرنیشنل میڈیا پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اسرائیلی ساختہ ڈرونز ہے. اور یہ اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ. اور ہماری ترجیحات کیا ہے؟ خالی کرسیوں سے وزیر اطلاعات خطاب کر رہا ہے پارلیمنٹ میں، اور خبریں چلائی جا رہی ہیں. چاہے میاں صاحب چلے بھی گئے ہوں پارلیمنٹ ہاؤس، میاں صاحب نے ایک لفظ نہیں مودی کے خلاف بولا. اب بات یہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو کا کلپ دیکھیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ بھارتی میڈیا ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے. شکلیں دیکھیے جیسے پکڑ کے کسی نے منہ پہ تھپڑ مارا ہو. یہ ان کے چہرے اس لیے کیوں ہیں کیونکہ قوم ان کے پیچھے نہیں کھڑی. بات یہ نہیں کہ انڈین ایئر فورس نے اٹیک کرا ہے، انڈین آرمی بینڈ بجا رہی ہے، کیونکہ ان کا جو اصل میں لیڈر ہے وہ جیل میں ہے. میں آپ کو سچ بات بتاؤں. اچھا ہاں دیکھیے، آپ کو لڑائی کی یدھ کے وقت آپ کو ایک انسپریشنل لیڈر چاہیے جو کھڑا ہو جائے. ہار جیت ایک بات ہے، وہ چھوڑیے مریے گولی ہار جیت کو. ایک قوم جو ہے وہ ایک لیڈر کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، اب اچھا ہوگا برا ہوگا کوئی بات نہیں. وہ جو لیڈر ہے وہ جیل میں ہے، اور یہ شہباز شریف ہے، یہ انسان فیک لیڈر ہے، بہروپیہ ہے، یہ فارم 47 کی پیدائش ہے، یہ دھاندلی سے آیا ہے. اور یہ دیکھیے شکلیں دیکھیے، یہ آپ کو قوم کے لیڈر لگ رہے ہیں. ارے میں کہہ رہا ہوں انڈیا سے ہارو کوئی دقت نہیں، جیتو بات کی بات ہے، ہار جیت لڑو تو صحیح بات کچھ تو ہو کہ جس میں اسپرٹ دکھائی دے. جیسے ان کی کرکٹ ٹیم ویسے ان کی فوج. تو آپ دیکھیے کہ منیر کے چہرے اور ذرا شہباز کے چہرے پر غور کریے کہ کس طریقے سے آپ نے یہ کلپ دیکھا. اب آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ان کی ترجیحات کیا ہیں. ان کے زبان سے نام نہیں لے سکتے یہ مودی کے بارے میں. آر ایس ایس جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس پر بات نہیں کر سکتے. تو یہ کیا کریں گے؟ یہ بھارت یاد رکھے، بھارت کی ایک سائیکی ہے. بھارت کے آگے آپ جب تک اس کو منہ توڑ جواب نہیں دیں گے وہ ایسی حرکتیں کرتا رہے گا. اور قوم بھی یہی چاہتی ہے کہ جتنا انہوں نے کیا ہے کم از کم اتنا تو جواب دیا جائے. لیکن یہ حکومت چونکہ وہ خود بھارتی، آپ نے چینل میں سن لیا کہ یہ خود حکومت چونکہ جیلی مینڈیٹ میں بیٹھی ہے، جیلی ظاہر ہے عوام نے تو مینڈیٹ دیا نہیں ہے، جس کو دیا وہ جیل میں ہے. تو وہ بھارت بھی تسلیم کر رہا ہے کہ اس لیے یہ وہ جارحیت کر رہا ہے. اس کا لب لباب بھی یہی ہے. اور دوسری طرف آپ ان کی ترجیحات دیکھیں کہ ہمارے جو ہے اپنا ڈیلا جیل میں
के रास्ते जो हैं इन्होंने बंद किए हुए हैं। ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि आपने भारत का जवाब देना है, आप चढ़ दौड़े हैं अडयाला को फतह करने के लिए, तो इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है। आप सिर्फ ये वीडियो देख लें कि जो अडयाला के रास्ते में जो इन्होंने आज रास्ते बंद किए हैं, ये वीडियो देखें आप। ये आपने क्लिप देखा। अब इनकी तरजीहात से का यहीं से अंदाजा लगा ले कि ये तो फतह करने चले हैं कि जनाब हम किसी ना किसी तरीके से जो है वो इमरान खान को फतह कर ले, पीटीआई को फतह कर ले, कौमी यकजहती जो है वो गई भाड़ में। ये तो कौमी यकजहती को इन्होंने छोड़ दिया है, तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन इनके जो चाहने वाले हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, उनकी भी बेशर्मी और हटदर्मी यहां तक देख लें कि वो आके ये कह रहे हैं कि जनाब क्या बात है, शहबाज शरीफ ने क्या तकरीर कर दी। और भारतीय मीडिया क्या कह रहा है, इसके मुकाबले में इमरान खान का एक ट्वीट आपके सामने है, उसने इंडिया में दरो दीवार ला दिए। इंडियन मीडिया मजबूर हो गया उस पर बात करने पर, और कैसे बात की वो भी आपने देखा कि भारतीय मीडिया क्या बातें कर रहा था। और भारतीय मीडिया अब भी ये कह रहा है कि कौम जो है वो उनके साथ खड़ी है। इसका मतलब ये है कि जिसके साथ कौम खड़ी है वो जेल में है, इसलिए हम जो चाहे करें, क्योंकि ये तो उनका सासा है। तो असासा जो है वो तो कभी बात नहीं करेगा। तो अभी तक की तो सूरत हाल यही है। और दूसरी जानिब आप देख लें कि दुश्मन की जारियत में जो जारियत के लिए जो हिम्मत पैदा होती है ना, वो इसी वजह से होती है कि जब आप तकसीम हो जाए। तो ये हुकूमत तो जोड़ नहीं रही। इस मौके पर तो चाहिए था, देखिए आपने मोदी ने मुलाकात की, आपके सामने की राहुल गांधी से, उन्होंने अपने तमाम अपोजिशन के लोगों को एतमाद में लिया, सबके साथ बातचीत की और एक लाएअमल बनाया और वो चढ़ दौड़ा। और हम है कि हम अभी तक वो हमारे वजीर दिफा जो है उनकी हालत ये है कि यहाँ पर लोग शहीद हुए हैं, सिविलियन भी, और अपना मसाजिद पर भी हमला हुआ, और वो कह रहे हैं मीडिया पे आके कि आज भी कोई आतिशबाजी का इम्कान है। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। हाँ जैसा बाप वाली बात यह है, कोई शर्म कोई हया होती है। आप कीड़े मकोड़े समझते हैं इस कौम को। तो बात यह है कि पूरी कौम कर्ब में है। इस हुकूमत को बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, वरना ये साबित हो जाएगा कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो भारत हमें बार बार दबाएगा और इसी तरह के हमले करेगा। फिर हम भारत को अपना चौधरी तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह हाफ़िज़।